سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شیرخان نیم و آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے گلاس نیچے رکھنے کے بعد پستول بھی اپنے پاس ہی سیٹ پر رکھ دیا اور جیب سے رومال نکال کر گلاس کو دوبارہ پکڑا اور چائے کے ہلکے ہلکے گھونٹ بھرنے لگا۔ گلاس کے گرد رومال لپیٹ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ شیرخان کے لیے یہی ایک موقع تھا جب اسے اپنی مہارت اور ٹریننگ کے کمال کو آزمانا تھا۔ پھر ایک بجلی سی جیسے چمک گئی ہو، یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہو گیا۔ ایک ہی لمحے میں شیرخان سیٹ پر سے اٹھا اور اسی ایک لمحے میں جس طرح بھوکا چیتا اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اسی طرح وہ ڈرائیور پر جھپٹا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ لیا۔ دونوں اپنی اپنی سیٹ پر سے نیچے گر پڑے، مگر شیرخان نے ڈرائیور کا گلا نہ چھوڑا۔ اس کی گرفت آہنی شکنجے کی گرفت تھی۔ ڈرائیور ایک عام آدمی تھا، پھر اس پر اچانک حملہ کیا گیا تھا، اور حملہ بھی ایک تربیت یافتہ زبردست کمانڈو نے کیا تھا۔ وہ بیچارہ کیسے بچ سکتا تھا؟ اس کے حلق سے گڑگڑاہٹ کی آواز بھی نہ نکل سکی اور تڑپنے لگا۔ شیرخان کو معلوم تھا کہ اگر اس نے اپنی گرفت کے شکنجے کو ذرا سا بھی ڈھیلا کیا تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس کے جسم کی ساری طاقت اس کے دونوں ہاتھوں کے مضبوط شکنجے میں آ گئی تھی۔ کوئی کتنی دیر تک سانس روک سکتا ہے؟ ڈرائیور کا جسم آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی شیرخان نے اس کی گردن کو زور سے 3 جھٹکے دیے۔ ان جھٹکوں نے ڈرائیور کی گردن کی ہڈی کو 2 جگہوں سے توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ بے جان ہو گیا۔ باہر سے انڈین فلمی گانوں کی آواز اسی طرح آ رہی تھی۔ شیرخان نے گاڑی کی دوسری طرف والا دروازہ آہستہ سے کھولا اور نیچے سڑک پر اتر گیا۔ سڑک پر اندھیرا تھا۔ سڑک پر اترتے ہی وہ جھک کر درختوں کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد اسے رات کی تاریکی نے اپنی سیاہ چادر میں چھپا لیا۔ اس وقت بھوشن اور کملا سڑک کی دوسری جانب ہوٹل کے کھوکھے کے باہر کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انہوں نے چند ایک کچوریاں بھی گرم کروا لی تھیں اور مزے سے کچوریاں بھی کھا رہے تھے۔ انہیں بالکل خبر نہ ہو سکی کہ گاڑی کے اندر ان کے ڈرائیور کی لاش پڑی ہے اور شیرخان فرار ہو چکا ہے۔ سرکاری کار والے گاہکوں کی وجہ سے ہوٹل والا چھانٹ چھانٹ کر فلمی گانے بجا رہا تھا۔ چائے پی چکنے کے بعد بوشن نے بل ادا کیا اور ہوٹل والے سے کہا، بھیا گاڑی میں سے خالی گلاس منگوا لو۔ یہ سنتے ہی ہوٹل کا لڑکا دوڑ کر سفارت خانے کی بند گاڑی کی طرف گیا اور ٹھک ٹھک کر کے بولا، مہاراج خالی گلاس دے دو۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس وقت تک کملا اور بوشن بھی گاڑی کے پاس آ گئے تھے۔ بوشن نے لڑکے سے کہا، کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا، مہاراج اندر سے کوئی بول نہیں رہا۔ بوشن اور کملا ایک دم چونک سے گئے۔ بوشن نے لپک کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ڈرائیور دونوں سیٹوں کے درمیان بے جان پڑا تھا اور پاکستانی جاسوس غائب تھا۔ اس نے گھبرا کر کملا سے کہا، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، وہ فرار ہو گیا ہے۔ کملا نے جلدی سے اگلی سیٹ پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ بوشن نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے سڑک پر آگے کی طرف نکل گیا۔ سڑک دور تک خالی پڑی تھی۔ سڑک پر دونوں جانب کھمبوں پر بجلی کے بلب روشن تھے۔ یہ جی ٹی روڈ تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد بوشن نے گاڑی کو بریک لگائی، پھر تیزی سے اسے واپس موڑا اور غصے میں بولا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ کملا نے کہا، وہ یہیں کہیں کھیتوں میں ہی ہوگا۔ ہم گاڑی چھوڑ کر کھیتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ بوشن گاڑی کو سڑک کے کنارے لے آیا، بریک لگائی، دروازہ کھول کر باہر نکلا، جیب سے بھرا ہوا پستول نکالا اور کملا سے کہا، ڈرائیور کا پستول سیٹ پر پڑا ہے، اسے فوراً اٹھا لو۔ کملا نے لپک کر پچھلی سیٹ کے نیچے گرا ہوا ڈرائیور کی لاش کے پاس پڑا پستول اٹھا لیا۔ دونوں اندھیرے میں کھیتوں میں گھس گئے۔ دور دور تک اندھیرے میں کھیت ہی کھیت تھے۔ بوشن تیز دوڑ رہا تھا۔ کملا بھی اس کے پیچھے 2 کھیتوں کے درمیان منڈیر پر دوڑ رہی تھی۔ یہ سبزیوں ترکاریوں کے کھیت تھے جن کے پودے زمین سے بمشکل 1 فٹ ہی اونچے تھے۔ تاروں کی روشنی میں کھیت دور تک خالی خالی تھے۔ دوسرے کھیت کی منڈیر پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ بوشن نے کہا، وہ کہاں جا سکتا ہے؟ کملا نے کہا، وہ 5-6 منٹ پہلے ڈرائیور کو قتل کر کے نکلا ہوگا۔ اتنی دیر میں زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ ضرور یہیں کسی کھیت میں چھپا ہوا ہوگا اور اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ ہم آسانی سے اسے زخمی کر کے قابو کر سکتے ہیں۔ بوشن سخت پریشانی کے عالم میں تھا۔ شیرخان کو ہر حالت میں پکڑنا ضروری ہو گیا تھا، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں دیوانہ وار سبزیوں کے کھیت میں ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ جب شیرخان کا کوئی سراغ نہ ملا تو بوشن نے ہانپتے ہوئے کہا، جلدی سے گاڑی کی طرف چلو، ہم اور پیچھے جا کر اسے تلاش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ امرتسر کی طرف بھاگ گیا ہو۔ دونوں فوراً اس طرف کو دوڑے جہاں سڑک پر انہوں نے گاڑی کھڑی کی تھی۔ ابھی وہ کھیتوں میں ہی تھے کہ انہیں گاڑی کے انجن سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ بوشن نے چیخ کر کہا، وہ ہماری گاڑی لے کر فرار ہو رہا ہے، اور بوشن نے سڑک کی طرف دوڑ لگا دی۔ لیکن اسی دوران شیرخان گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل چکا تھا۔ کملا اور بوشن سڑک پر کھڑے اپنی گاڑی کی دور ہوتی سرخ بتی کو شدید غصے اور مایوسی کی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ شیرخان ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ کملا نے کہا، وہ ہمارے سفارت خانے کی گاڑی میں ہے، ہمیں فوراً کسی جگہ سے جلندھر پولیس اسٹیشن کو فون کرنا چاہیے۔ بوشن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہاں فون کہاں سے کریں گے؟ کملا بولی، کرتارپور یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں پولیس کی چوکی ہے،
ہمیں کسی ٹرک وغیرہ سے لفٹ لے کر تارپور پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بوشے نے انتہائی مایوسی کے ساتھ کہا، اب یہی ہو سکتا ہے، اور وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگے، مگر پیچھے بھی سڑک دور دور تک خالی پڑی تھی، کسی ٹرک وغیرہ کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف شیرخان بھارتی سفارتخانے کی گاڑی لے کر سڑک پر بہت دور نکل چکا تھا۔ وہ اتنا احمق نہیں تھا کہ اسے یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ بھارت کے سفارتخانے کی گاڑی میں جا رہا ہے۔ وہ کسی بھی جگہ سڑک پر چیکنگ کے دوران بڑی آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا، اگرچہ اس نے ڈرائیور کی لاش کھیتوں میں پھینک دی تھی اور گاڑی کے بونٹ پر لگا بھارت کا پرچم بھی اتار دیا تھا۔ اس کے باوجود گاڑی کی پلیٹ بھارتی سفارتخانے کی تھی اور شیرخان کے پاس کوئی لائسنس یا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف بوشن اور کملا کی پہنچ سے زیادہ دور نکل کر کسی ایسی جگہ پہنچ کر گاڑی کو چھوڑ دینا چاہتا تھا جہاں سے وہ اس علاقے سے کسی دوسری جانب کو زیادہ سے زیادہ دور ہو سکے۔ اتنا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھارت کی سرزمین پر بارڈر سے زیادہ دور نہیں ہے، اور پیچھے جو شہر آیا تھا وہ جہاں سے اسے گردوارے میں شبد کیرتن کی آواز آئی تھی وہ امرتسر شہر ہی تھا۔ اس کے بعد بڑا شہر جلندر تھا۔ شیرخان بھول کر بھی سفارتخانے کی گاڑی کو جلندر لے جانے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی خالی سڑک پر پوری رفتار سے جا رہی تھی۔ سڑک پر کچھ دور جانے کے بعد ایک ریلوے کراسنگ آ گئی، وہاں پھاٹک نہیں تھا، پیچھے سے ریل گاڑی کے انجن کی روشنی آ رہی تھی۔ شیرخان نے ریلوے کراسنگ کے قریب آ کر گاڑی کھڑی کر دی اور اس کی بتیاں بجھا دیں۔ ٹرین گزرنے لگی، یہ کوئی مسافر ٹرین تھی، ڈبوں میں روشنی ہو رہی تھی۔ ٹرین کی رفتار بہت ہلکی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آگے جا کر کھڑی ہو جائے گی۔ جب ٹرین گزر گئی تو شیرخان گاڑی کی بتیاں روشن کیے بغیر اسے ریلوے کراسنگ کی دوسری طرف لے آیا۔ اس نے دیکھا کہ ٹرین واقعی آگے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اچانک شیرخان کے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ ریلوے لائن کی دونوں جانب کچا راستہ تھا۔ شیرخان گاڑی کو کچے راستے پر لے آیا۔ ریل گاڑی کا انجن بار بار وسل دے رہا تھا۔ آگے کسی اسٹیشن کا سگنل ڈاؤن نہیں تھا۔ شیرخان نے گاڑی کھڑی کر دی۔ دور کچھ فاصلے پر سگنل کی سرخ بتی نظر آ رہی تھی۔ شیرخان نے گاڑی میں سے اترنے سے پہلے اس کے ڈیش بورڈ کو کھول کر دیکھا تو اندر ایک لفافہ پڑا تھا۔ اس نے لفافے کو کھولا، اندھیرے میں اسے کرنسی نوٹ نظر آئے۔ اس نے جلدی سے لفافہ جیب میں رکھا اور گاڑی سے نکل کر تیز تیز قدموں سے ٹرین کی طرف چل پڑا۔ ٹرین کی آخری ڈبے کی سرخ بتی روشن تھی۔ اس نے دیکھا کہ آخری ڈبے میں سے ایک آدمی نیچے اترا، اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ یہ ٹرین کا گارڈ تھا۔ شیرخان ٹرین کی دوسری طرف ہو گیا اور ایک ڈبے کے پائیدان پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ گیا۔ یہ تھرڈ کلاس کا ڈبہ تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، تقریباً سبھی مسافر سو رہے تھے۔ شیرخان دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں سگنل ڈاؤن ہو گیا، انجن نے وسل دیا، گاڑی نے ایک بار سیٹی بجائی اور ٹرین چل پڑی۔ شیرخان کا خیال تھا کہ آگے جو اسٹیشن ہے ٹرین وہاں رکے گی، مگر یہ کوئی چھوٹا اسٹیشن تھا۔ ٹرین اسے چھوڑتی ہوئی آگے گزر گئی۔ اس کے بعد ٹرین کی سپیڈ آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی اور پھر وہ پوری رفتار سے جا رہی تھی۔ شیرخان نے ڈبے کے مسافروں کا غور سے جائزہ لیا۔ ایک مسافر کو چھوڑ کر سبھی مسافر سو رہے تھے۔ یہ مسافر کونے والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور اونگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر اونگتا اور پھر آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتا۔ شیرخان لیٹرین میں گھس گیا۔ اس نے جیب سے وہ لفافہ نکال کر دیکھا جو اس نے بھارتی سفارتخانے کی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے نکالا تھا۔ اس میں کافی کرنسی نوٹ تھے۔ شیرخان نے نوٹ گنے، یہ کل 1700 روپے کے نوٹ تھے۔ شیرخان نے انہیں اپنی پتلون کی جیب میں سنبھال کر رکھ لیا۔ اسے ان روپوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اسے واپس کشمیر کے محاذ پر پہنچنا تھا اور پنجاب کا وہ علاقہ خاص طور پر اس کے لیے خطرناک بن چکا تھا۔ وہ امرتسر اور جلندر کے درمیان کسی جگہ سے سفارتخانے کے ڈرائیور کو ہلا کر کے فرار ہوا تھا۔ اس بھید کے کھل جانے کے بعد یہ سارا علاقہ پولیس اور خفیہ پولیس کی سرگرمیوں کا مرکز بننے والا تھا۔ کشمیر جانے کے لیے اسے جلندر اتر کر جموں کے لیے کوئی ٹرین یا لاری پکڑنے کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کام صبح ہونے سے پہلے کر دیا جائے۔ بوشن اور کملا ابھی راستے میں ہی ہوں گے اور انہوں نے پولیس کو خبر نہیں کی ہوگی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ لوگ کسی گاڑی سے لفٹ لے کر زیادہ سے زیادہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد جلندر پہنچ کر پولیس کو اطلاع کر سکتے ہیں۔ شیرخان لیٹرین سے نکل کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ رات ڈھلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صبح کی روشنی پھیلنے والی تھی۔ ٹرین کی سپیڈ ہلکی ہونے لگی تھی۔ شیرخان نے کھڑکی میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ کسی شہر کی روشنیاں قریب آ رہی تھیں۔ جو کہ بڑا شہر لگتا تھا، جلندر ہی ہو سکتا تھا۔ ٹرین یہاں رکنے والی تھی۔ شیرخان نے سوچا کہ اگر بوشن اور کملا کسی جگہ سے جلندر پولیس کو اس کے فرار کے بارے میں ٹیلی فون پر اطلاع دینے میں کامیاب ہو گئے تو اسٹیشن پر پولیس اس کی تلاش میں ضرور موجود ہوگی۔ اس نے تیزی سے سوچنا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے سوچا کہ جیسے ہی ٹرین کی رفتار زیادہ ہلکی ہو وہ ٹرین سے چھلانگ لگا دے اور اسٹیشن آنے سے پہلے ہی کسی طرف کو نکل جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ٹرین اسٹیشن کے ریلوے یارڈ میں داخل ہو گئی اور کانٹے بدل بدل کر پٹریوں پر سے گزرنے لگی۔ یہاں ٹرین سے اترنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ٹرین اسٹیشن میں داخل ہو کر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو گئی۔
شیر خان وہیں ڈبے کی فرش پر لیٹ گیا جیسے سو رہا ہو۔ پلیٹ فارم پر مسافروں وغیرہ کی آواز سنائی دینے لگی۔ اتنے میں کسی نے اونچی آواز میں کہا، سارے ڈبوں کی تلاشی لو، وہ اسی ٹرین میں ہوگا۔ شیر خان نے اپنے آپ سے کہا، شیر خان تم سے غلطی ہو گئی، تمہیں اس ٹرین پر سوار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ڈبے میں کچھ مسافر داخل ہو گئے تھے اور کلی کی مدد سے اپنا سامان رکھوا رہے تھے۔ اس نے کھڑکی میں سے باہر دیکھا، اس کے دل کی دھڑکن ذرا سی تیز ہو گئی تھی۔ پلیٹ فارم پر 10-15 پولیس کے سکھ سپاہی موجود تھے۔ 2 سپاہی ایک ڈبے میں تلاشی لینے کے لیے داخل ہو رہے تھے۔ شیر خان نے ڈبے کے دوسری طرف اترنے کا سوچا۔ دوسری طرف کے دروازے میں سے باہر دیکھا تو اس طرف بھی پولیس کی پوری گارڈ ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ کھڑی تھی۔ افسوس، شیر خان نے دل میں کہا، اب قسمت اچھی ہوگی تو یہاں سے بچ کر نکل سکوں گا۔ اب وہ صرف ایک مجاہد کمانڈو ہی نہیں تھا، بلکہ پولیس کی نگاہوں میں ایک قاتل بھی تھا، جس نے بھارتی سفارتخانے کے ڈرائیور کو قتل کیا تھا۔ شیر خان وہیں لیٹرین کے باہر ڈبے کے دروازے کے پاس بیٹھا رہا۔ اتنے میں 2 پولیس کے سپاہی اس کے ڈبے میں بھی داخل ہو گئے۔ شیر خان سمجھ گیا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے، اب وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ فرار ہونا فضول تھا، پولیس مسلح تھی۔ دونوں سپاہی جو ڈبے میں آئے تھے مسلح تھے۔ وہ ایک ایک مسافر کو اٹھا کر اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کچھ پوچھ رہے تھے۔ شیر خان نے ادھر کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سپاہی کے ہاتھ میں کوئی فوٹو تھی اور وہ مسافر کو دیکھ کر فوٹو کو بھی دیکھتے تھے۔ شیر خان سمجھ گیا کہ یہ فوٹو اسی کی ہے۔ خدا جانے بوشن اور اس کے ساتھیوں نے کب اور کیسے اس کی فوٹو اتاری تھی۔ انہیں ایسا کرنا ہی تھا۔ ان کے پاس اپنی پارٹی کے ہر دہشت گرد کی تصویریں موجود تھیں۔ سپاہی شیر خان کے پاس آ گئے۔ شیر خان فرش پر ڈبے کے بند دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا اونگ رہا تھا، بلکہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اونگ رہا ہے۔ ایک سپاہی نے اسے ہلا کر کہا، کون ہو تم؟ شیر خان نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج میں دھوم چند ہوں، دلی میں چائے کی دکان کرتا ہوں مہاراج۔ شیر خان نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سپاہیوں کے پاس اس کی فوٹو موجود ہے اور وہ ابھی اسے پہچان کر گرفتار کر لیں گے۔ سپاہی نے شیر خان کو غور سے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھوٹی فوٹو کو دیکھا اور اپنے ساتھی سے کہا، یہ بھی نہیں ہے، آگے چلو۔ اور وہ دوسرے مسافر کو جگا کر اس کے چہرے کو غور سے تکنے لگے۔ یہ ایک کرامات ہی ہو گئی تھی۔ شیر خان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس کسی دوسرے مفرور کی تلاش میں تھی اور سپاہی کے ہاتھ میں اس مفرور مجرم کی فوٹو تھی۔ وہ شیر خان کی فوٹو نہیں تھی۔ شیر خان کی جان میں جان آ گئی، لیکن خطرہ پوری طرح سے اس کے سر سے ٹالا نہیں تھا۔ وہ بھی ایک مفرور جاسوس قاتل تھا اور 20-30 میل پیچھے جی ٹی روڈ پر ایک آدمی کا خون کر کے فرار ہوا تھا۔ بوشن اور کملا کوئی اناڑی نہیں تھے۔ اس وقت تک انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے جلندھر پولیس کو اس کے بارے میں ضرور خبر کر دی ہوگی، اور کوئی تعجب نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بعد پولیس شیر خان کو بھی تلاش کرتی اسٹیشن پر پہنچ جائے۔ گاڑی چلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ شاید اسے پولیس نے خاص طور پر رکوا رکھا تھا تاکہ سارے ڈبوں کی تلاشی لی جا سکے۔ جب دونوں سپاہی ڈبے میں سے اتر گئے تو شیر خان نے کھڑکی میں سے سر نکال کر باہر دیکھا۔ پولیس ابھی تک پلیٹ فارم پر موجود تھی اور پورے زور و شور سے ٹرین کے ڈبوں کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ شیر خان کو خیال آیا کہ وہ یہاں ڈبے کی پچھلی طرف سے نکل جائے، مگر ایک تو اب صبح کی سفید روشنی پھیل رہی تھی، دوسرے ٹرین کی دوسری جانب بھی پولیس موجود تھی، وہ پکڑا جا سکتا تھا۔ اتنی دیر میں انجن نے سیٹی بجائی اور ٹرین ایک دھچکے کے ساتھ آگے کو چل پڑی۔ جلندھر سے چل کر ٹرین لدھیانے کے اسٹیشن پر رکی تو شیر خان نے سوچا کہ یہاں اتر کر جموں کی لاڑی پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اب دن نکل چکا تھا۔ اس نے دروازے میں سے باہر دیکھا، یہاں بھی پولیس کی مسلح گارڈ موجود تھی۔ ملٹری پولیس کے 3-4 جوان بھی نظر آ رہے تھے۔ شیر خان جلدی سے پیچھے ہٹ کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ نئے مسافر ڈبے میں داخل ہو رہے تھے۔ ڈبے کے پہلے والے مسافر جاگ چکے تھے۔ ان میں سے ایک نے آنے والے ایک مسافر سے پوچھا، سردار جی کیا بات ہے، یہاں بھی پولیس کیوں آئی ہوئی ہے؟ سکھ سردار نے اپنا تھیلا اوپر والی برتھ پر رکھتے ہوئے کہا، کہتے ہیں کوئی پاکستانی جاسوس جیل توڑ کر بھاگ گیا ہے، پولیس اس کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے۔ شیر خان وہیں چپ ہو کر بیٹھا رہا۔ اب پولیس اس کی تلاش میں حرکت میں آ چکی تھی۔ انہیں بوشن اور کملا کا پیغام مل چکا تھا۔ اب شیر خان کا ڈبے سے باہر نکلنا اپنی موت کو آواز دینے کے برابر تھا۔ یہ بڑی غنیمت ہوئی کہ پولیس نے ڈبوں کی تلاشی نہیں لی تھی، ورنہ اس کا پکڑا جانا یقینی تھا۔ اس کی جیب میں سفارت خانے کی اسٹیشنری کا وہ لفافہ موجود تھا جس میں کرنسی نوٹ تھے۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں دبا کر بیٹھا رہا۔ آخر ٹرین وہاں سے بھی چل پڑی۔ جب تک ٹرین پلیٹ فارم پر گزرتی رہی شیر خان سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جب پلیٹ فارم سے ٹرین نکل گئی تو اس نے دروازے کی کھڑکی میں سے باہر دیکھا، ٹرین کی رفتار تیز ہو چکی تھی، وہ وہاں اتر نہیں سکتا تھا۔ اب اسے اگلے اسٹیشن کا انتظار کرنا تھا۔ اگلا بڑا اسٹیشن امبالہ ہی ہو سکتا تھا۔ شیر خان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ امبالے اتر جائے گا اور وہاں سے جموں کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ جب امبالے کے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو شیر خان نے پلیٹ فارم کا جائزہ لیا۔ یہاں حالات معمول کے مطابق تھے، کوئی پولیس کانسٹیبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیر خان خاموشی سے ڈبے میں سے اتر گیا۔ اب اسٹیشن سے باہر نکلنے کا مرحلہ درپیش تھا۔
کیونکہ شیر خان کے پاس کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں تھا۔ اس نے وہی کیا جو اس سے پہلے وہ ایک بار کر چکا تھا، یعنی جہاں پلیٹ فارم ختم ہوتا تھا اور اسٹیشن کے نام کا بورڈ لگا تھا، وہاں سے ڈھلان اتر کر ریلوے یارڈ میں داخل ہو گیا۔ وہ بظاہر یوں اطمینان سے چل رہا تھا جیسے ریلوے اسٹاف کا کوئی آدمی ہو۔ ریلوے یارڈ میں لائنوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا چلا گیا۔ وہ کسی وقت نظریں اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ بھی لے لیتا تھا۔ ابھی تک وہ محفوظ ہی تھا اور کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ ریلوے یارڈ ختم ہو گیا اور اب اس کے سامنے صرف 2 ریلوے ٹریک تھے، ایک آنے والی گاڑیوں کے لیے اور ایک جانے والی گاڑیوں کے لیے۔ یہ ریلوے لائن دلی جاتی تھی، مگر شیر خان کو دلی نہیں جانا تھا، اس کی منزل کشمیر تھی۔ جب ریلوے لائن کی دونوں جانب کھیت شروع ہو گئے تو شیر خان ریلوے ٹریک سے اتر کر کھیتوں میں آ گیا۔ کھیت ختم ہوئے تو ایک کالونی کے مکان دکھائی دیے۔ شیر خان کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ یہ سوچ کر وہ امبالہ شہر کی اس چھوٹی سی کالونی کی طرف بڑھا۔ یہاں ایک چائے کا ہوٹل تھا۔ شیر خان نے ہوٹل کے غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، بالوں کو ٹیک کیا اور ایک طرف بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ اس نے اچھی طرح سے ناشتہ کیا، پھر چائے منگوا کر پینے لگا۔ اس کے قریب ہی ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ شیر خان نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی صاحب، یہاں سے میرٹھ کو لاری کون سے اڈے سے جاتی ہے؟ امبالے کے آگے میرٹھ کا شہر آتا ہے، لیکن شیر خان کو میرٹھ نہیں جانا تھا۔ اس آدمی نے کہا، یہاں سے میرٹھ کی طرف بھی لاریاں جاتی ہیں، نکودر اور لدھیانے بھی جاتی ہیں، مگر بہتر ہے کہ تم ٹرین سے میرٹھ جاؤ، لاری کا سفر بڑا لمبا ہے۔ شیر خان یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہاں سے نکودر لدھیانے کی طرف لاریاں جاتی ہیں یا نہیں، کیونکہ جموں جانے کا یہی روٹ تھا۔ شیر خان نے باتوں ہی باتوں میں اس شریف آدمی سے پوچھا کہ نکودر لدھیانے کا لاری اڈا کہاں ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے اسے لاری اڈے کا پورا محل وقوع بتا دیا۔ شیر خان بولا، اصل میں مجھے میرٹھ ہی جانا ہے، لدھیانہ نکودر کا تو میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ شیر خان نے ہوٹل کے باتھ روم میں جانے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ سفارت خانے کے لفافے میں سے کرنسی نوٹ نکال کر جیب میں الگ رکھ لیے تھے اور لفافے کو پرزے پرزے کر کے پھینک دیا تھا۔ لفافے پر چھپا ہوا بھارتی سفارت خانے کا نام اسے گرفتار کروا سکتا تھا۔ کچھ دیر ہوٹل میں بیٹھنے اور ماحول کا بغور جائزہ لینے کے بعد شیر خان چائے وغیرہ کا بل ادا کر کے ہوٹل میں سے نکل کر اس طرف چل پڑا جس طرف نکودر لدھیانہ جانے والی لاریوں کا اڈا تھا اور جس کے بارے میں ادھیڑ عمر گاہک نے بتایا تھا۔ لاری اڈے پر جا کر معلوم ہوا کہ وہاں سے جموں کشمیر کی طرف کوئی لاری سیدھی نہیں جاتی، پہلے لدھیانے جانا پڑے گا، پھر وہاں سے جموں کھٹوما والی لاری پکڑنی ہوگی۔ شیر خان لدھیانے جانے والی لاری کے چلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ایک طرف ہو کر بیٹھا تھا، مسافروں کا کافی رش تھا۔ اتنے میں لدھیانے جانے والی لاری آ گئی۔ ڈرائیور نے باہر نکلتے ہی اعلان کر دیا کہ لدھیانے کی طرف کوئی لاری نہیں جائے گی۔ مسافر پریشان ہو کر مینیجر کے کمرے کی طرف صورتحال معلوم کرنے کے لیے دوڑے۔ شیر خان اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس کے پاس ایک نوجوان سکھ مسافر بیٹھا تھا، وہ بھی حالات معلوم کرنے مینیجر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جب واپس آیا تو شیر خان نے اس سے پوچھا، سردار جی کیا بات ہوئی ہے؟ نوجوان سکھ کہنے لگا، کہتے ہیں پولیس نے سارے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے، کوئی پاکستانی جاسوس اس علاقے میں چھپا ہوا ہے، پولیس اس کی تلاش میں ہے اور ہر لاری کو جی ٹی روڈ پر ایک ایک گھنٹہ کھڑے کر کے تلاشی لیتی رہتی ہے۔ شیر خان کے لیے یہ ایک خطرے کا سگنل تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خطرے میں گر چکا ہے اور وہاں سے نکلنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ شیر خان نے سکھ نوجوان سے کہا، میرا خیال ہے مجھے لدھیانے والی ریل گاڑی پکڑنی چاہیے۔ سکھ نوجوان بولا، ریلوے اسٹیشن پر بھی پولیس موجود ہے، کہتے ہیں وہاں بھی ہر ٹرین کی کئی گھنٹے تک چیکنگ ہوتی ہے، عجیب بک بک ہے۔ شیر خان خاموش رہا۔ سکھ نوجوان کہنے لگا، یہ سب پولیس ڈرامہ کر رہی ہے، کشمیری مجاہد اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہاں کی پولیس انہیں پاکستانی جاسوس کہہ کر پکڑ دھکڑ کرتی ہے۔ آپ کو لدھیانے جانا ہے کیا؟ جی ہاں سردار جی، سکھ نوجوان بولا، مجھے بھی لدھیانے جانا ہے، مگر میں نے تو ارادہ بدل لیا ہے اور کل جاؤں گا، مجھے اتنی جلدی نہیں ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو ایک کام کریں۔ کیا؟ شیر خان نے پوچھا۔ سکھ نوجوان نے کہا، یہاں سے کچھ فاصلے پر رانی کی بولی ہے، وہاں رانی کا مندر بھی ہے، مندر کے قریب سے ایک راستہ آگے ایک ویران جنگل میں سے ہو کر آگے جی ٹی روڈ کی طرف نکل جاتا ہے، وہاں سے آپ کو سرہند کی طرف سے آنے والی کوئی نہ کوئی لاری مل جائے گی۔ شیر خان نے کہا کہ پولیس اسے چیکنگ کے لیے نہیں روکے گی؟ سکھ نوجوان بولا، وہاں سے لدھیانے کی طرف لاری قلعے کی پریڈ والے میدان کے اوپر سے ہو کر دوسرے راستے سے گزرتی ہے، وہ جی ٹی روڈ پر نہیں آتی اور چیکنگ کی بک بک تو صرف جی ٹی روڈ پر ہے۔ شیر خان کو یہ تجویز پسند آئی، اس طرح کم از کم وہ پولیس کے گھیرے سے نکل جائے گا۔ اس نے سکھ نوجوان سے سارے راستے کے بارے میں پوری طرح سے معلوم کر لیا اور تھوڑی دیر بعد موقع پا کر لاری اڈے کے عقب سے نکل کر رانی کی بولی کی طرف چل پڑا۔ یہ امبالے شہر کا شمال مغربی علاقہ تھا، اس طرف ابھی آبادی اتنی نہیں پھیلی تھی، کافی جگہ ویران پڑی تھی، کھیت بھی کم تھے، کیکر اور نیم کے درخت بہت تھے، ادھر زیادہ لوگ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہاں شیر خان اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا تھا۔ دور اسے ایک مندر نظر آیا، یہ رانی کا مندر تھا۔
اس کے قریب ہی پہلے رانی کی بولی آئی۔ شیر خان مندر کے قریب آنے کی بجائے دور ہی سے آگے گزر گیا۔ اب وہ ویران جنگل شروع ہو گیا جس کے متعلق سکھ نوجوان نے بتایا تھا کہ جہاں یہ جنگل ختم ہوگا وہاں ایک چھوٹی سڑک آ جائے گی۔ اس سڑک پر سے لدھیانے کی طرف جانے والی سرہند ٹرانسپورٹ سروس کی کوئی نہ کوئی لاری مل جائے گی۔ یہ ویران جنگل ویسا جنگل تو نہیں تھا جیسے جنگل شیر خان نے وسطی بھارت میں دیکھے تھے۔ یہ ایک اجاڑ ویران سا جنگل تھا جہاں کیکر اور نیم کے درخت اگے ہوئے تھے۔ زمین بھوری اور خشک تھی، گھاس کہیں کہیں ہی نظر آ رہی تھی۔ ایک فاختہ کسی درخت پر بول رہی تھی، اس کی آواز میں بڑی اداسی تھی۔ ایک عجیب وحشت خیز خاموشی اس ویران جنگل میں چھائی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ یہاں یا تو کوئی خون ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ سوائے فاختہ کی اداس آواز کے کوئی پرندہ کسی درخت پر نہیں بول رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا خشک نالہ آ گیا۔ لگتا تھا کہ اس نالے نے کئی سالوں سے پانی کی شکل نہیں دیکھی۔ عجیب ماتمی سی فضا والا اجاڑ علاقہ تھا۔ دوسری پریشانی کی بات یہ تھی کہ جنگل ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا بلکہ اس درخت زیادہ گنجان اور گھنے ہوتے جا رہے تھے۔ شیر خان کو شک پڑ گیا کہ وہ ضرور راستہ بھول گیا ہے اور بھٹک گیا ہے۔ اب خدا جانے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ کہیں جٹی روڈ پر نہ نکل آئے جہاں پولیس گشت لگا رہی ہے۔ ایک جگہ شیر خان رک گیا۔ اس نے جنگل کا جائزہ لیا۔ کوئی باقاعدہ راستہ وہاں نہیں تھا، کوئی پگڈنڈی بھی نہیں تھی کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ ادھر سے لوگ آتے جاتے ہیں۔ خشک جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں، اوپر درخت جھکے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔ آخر شیر خان اس طرف چلنے لگا جس طرف اس کا رخ تھا۔ تھوڑی دور گیا ہوگا کہ اسے ایک کچی کوٹری نظر آئی جس پر جنگلی بیری کے ایک گھنے درخت نے سایہ کر رکھا تھا۔ درخت کی شاخیں زرد اور سبز بیروں سے لدی ہوئی تھیں۔ شیر خان کوٹری کے قریب سے ہو کر گزرا تو اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ آواز کوٹری کے اندر سے آ رہی تھی۔ آواز عورت کی سسکیاں بھرنے کی تھی۔ شیر خان دیوار کے ساتھ لگ کر سننے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ عورت کون ہے اور کیوں رو رہی ہے۔ ایک مرد کی آواز آئی۔ آواز نے ڈانٹ کر کہا، رونا دھونا بند کرو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، میری عزت برباد نہ کرو، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں۔ ایک دوسرے مرد کی آواز آئی، تمہاری عزت برباد کرنے کے لیے تو ہم تمہیں یہاں اٹھا کر لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں مرد کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت نے کہا، یاد رکھو میں مسلمان ہوں، میری عزت خراب کرنے کی کوشش کرو گے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ ایک مرد نے عورت کو گالی دے کر کہا، مسلمانوں کے تو ہم جانی دشمن ہیں، ہم ایک ایک کر کے بھارت میں تم سب مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ شیر خان سمجھ گیا کہ یہ وہ راشٹریہ سیوک سنگھ ایسی کٹر ہندو جماعت کے آدمی ہیں اور مسلمان عورت کی زندگی برباد کرنے والے ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مسلمان عورت کو ان کافروں سے ہر حالت میں بچائے گا۔ اتنے میں ایک ہندو نے دوسرے ہندو سے کہا، بہاری جا کر دھاڑے میں رکھی ہوئی شراب کی بوتل لے آؤ۔ کوٹھڑی کا دروازہ دوسری جانب تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو شیر خان جلدی سے پیچھے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ یہاں سے اسے کوٹھڑی کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک موٹی توند والا دھوتی پوش ہندو کوٹھڑی میں سے نکلا اور اس طرف چل پڑا جدھر کیکر کے درختوں کا ایک ذخیرہ سا تھا۔ شیر خان نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہ آدمی جس کا نام بہاری تھا کیکر کے درختوں میں جا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹانا شروع کر دیا۔ شیر خان کو معلوم تھا کہ یہ آدمی جس راستے سے گیا ہے اسی راستے سے واپس آئے گا۔ چنانچہ شیر خان ایک درخت کے پیچھے گھات لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی بہاری نے جھاڑیوں میں سے ایک بوتل نکال لی اور واپس کوٹھڑی کی طرف چلنے لگا۔ شیر خان جیسے کمانڈو کے لیے یہ ایک بڑا ہی آسان شکار تھا۔ صرف اتنی احتیاط کی ضرورت تھی کہ اس آدمی کے گلے سے آواز نہ نکلنے پائے۔ اس کام کا شیر خان ماہر تھا۔ بہاری بوتل اٹھائے بڑے بڑے مزے سے گنگناتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے قریب سے گزرنے لگا جہاں شیر خان گھات لگائے ہوئے تھا تو اچانک کسی کے بازو کے آہنی شکنجے نے اس کی گردن کو اپنی لپیٹ میں لے کر زور سے ایک جھٹکا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا بہاری کو اس کی خبر نہ ہو سکی۔ گردن کمن کا ٹوٹ جانے سے وہ مسلمانوں کا ازلی دشمن بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ شیر خان نے شراب کی بوتل اٹھا لی، لاش کو وہیں پڑا رہنے دیا اور کوٹھڑی کی دیوار کی اوٹ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے عورت کے رونے اور التجائیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر صرف ایک ہی کافر رہ گیا تھا۔ شیر خان اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ خود وہ کوٹھڑی کے اندر اس لیے نہیں جانا چاہتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ آدمی مسلح ہو، اس کے پاس اسلحہ بھی ہو اور وہ مسلمان عورت کو ہی گھبرا کر مار ڈالے۔ شیر خان جانتا تھا کہ بہاری کو جب دیر ہو گئی تو یہ دوسرا کافر اس کی تلاش میں کوٹھڑی سے باہر ضرور آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر بعد کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی جس نے دھوتی اور میلی سی بنیان پہنی ہوئی تھی، توند نکلی ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا۔ اس نے بہاری کو آواز دی، دیر کیوں لگا رہے ہو بہاری، بوتل لے کر آتے کیوں نہیں؟